اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، کہ آج ہماری گفتگو کا صحیح معنوں میں جو محور و مرکز ہے وہ ہے تصوف، طریقت، معرفت اور حقیقت۔ سب سے پہلے ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے اس معاشرے میں، دین میں اس وقت 4 بڑے امام ہیں جن کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، جیسے کہ امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ موجودہ دور میں کوئی حنفی کہلاتا ہے، کوئی مالکی کہلاتا ہے، کوئی شافعی کہلاتا ہے اور کوئی حنبلی کہلاتا ہے۔ اسی طرح تصوف کے بھی 4 بڑے سلسلے ہیں جن میں نقشبندیہ سلسلہ، قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ ہے۔ اور یہ چاروں سلسلے یعنی چاروں سلاسل 4 بڑے مشائخ کی طرف منسوب ہیں اور ہمارے اطراف میں انہی کی تقلید کی جاتی ہے۔ جیسے کہ نقشبندیہ سلسلہ ہے، بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ سلسلہ قادریہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ اسی طرح سلسلہ چشتیہ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ اسی طرح سلسلہ سہروردیہ اور یہ ہے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب۔ تصوف کا اصل مادہ صوف ہے جس کا معنی ہے اون، اور تصوف کا لغوی معنی ہے اون کا لباس پہننا۔ صوفیاء کی اصطلاح میں اس کے معنی ہیں اپنے اندر کا تزکیہ اور تصفیہ کرنا، یعنی اپنے نفس کو نفسانی قدورتوں سے پاک اور صاف کرنا اور رذائل اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا۔ حاضرین محترم، صوفیاء کے اقوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس طرح کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف صرف وہی پا سکتا ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن پاک ہو اور بائیں ہاتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور ان 2 چراغوں کی روشنی میں راستہ طے کرے تاکہ راہ حق کا مسافر کسی شک و شبہ کے گڑھے میں نہ گرے اور نہ ہی بدعت کے اندھیروں میں پھنسے۔ جو شخص ہر وہ کام کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ شخص اہل شریعت میں سے ہے، اور جو شخص ہر وہ کام کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ شخص اہل طریقت میں سے ہے، اور جو شخص وہ دیکھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، وہ اہل حقیقت میں سے ہے۔ اور اسی طرح شریعت جنت تک جانے کا راستہ ہے اور طریقت براہ راست رب تعالیٰ کی ذات تک جانے کا راستہ ہے۔ پھر فرمایا حق اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ہے اور حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفات کا نام ہے۔ اسی طرح مشائخ فرماتے ہیں تصوف طریقت سے مراد وہ مخصوص طرز عمل ہے جس کو سالکین معرفت الہی کی منزل طے کرنے اور اعلیٰ مقامات کے حصول کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں تصوف، طریقت، حقیقت جو شریعت کے مخالف ہو وہ زندیقی ہے، یعنی زندیق کہلائے گا وہ لوگ۔ اسی طرح پھر فرماتے ہیں کہ فقہ کے بغیر، شریعت کے بغیر تصوف کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ شریعت ظاہری احکام کو جاننے کا ذریعہ ہے اور تصوف باطنی معاملات کو جاننے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح امام مالک فرماتے ہیں جس نے تصوف کو اپنایا اور شریعت سے بے بہرا رہا وہ زندیق ہو گیا، اور جس نے شریعت کو سکھایا یعنی سیکھا اور تصوف پر عمل پیرا نہ ہوا وہ فاسق ہو گیا۔ حق اسی کو ملا جس نے شریعت اور تصوف کو جمع کیا، اسی نے حقیقت کو پا لیا۔ حضرین محترم، اسی طرح فرماتے ہیں کہ تصوف تمام لذات نفسانی کو ترک کر دینے کا نام ہے، یہ ابو الحسن نوری نے فرمایا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ تصوف ہر اخلاق حمیدہ کو اختیار کرنے اور ہر اخلاق رذائلہ کو ترک کرنے کا نام ہے۔ تصوف اچھے اخلاق کا نام ہے، جس کے اخلاق تیرے اخلاق سے زیادہ عمدہ ہوں وہ تجھ سے بہتر ہے۔ حاضرین محترم، تصوف اصل میں اخلاق کی پاکیزگی، باطن کی صفائی، آخرت کی فکر، قلب کی طہارت اور دنیا سے بے رغبتی کا نام ہے۔
یہ تمام خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا حدیث کی اصطلاح میں احسان کہلاتا ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، ان چاروں کا ذکر مشہور حدیث مبارکہ جس کو حدیث جبرائیل کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حاضرین محترم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ہم ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ہمارے روبرو ایک شخص ظاہر ہوا جس کے کپڑے بے حد سفید تھے اور بال سیاہ رنگ کے تھے۔ نہ تو اس شخص پر سفر کے آثار دکھائی دیتے تھے، نہ ہی ہم میں سے کسی نے ان کو کبھی مدینہ شریف میں دیکھا تھا۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں زانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوائے مبارک کے ساتھ لگا دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں زانوں پر رکھ دیا اور عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ ارکان اسلام کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے متعلق بھی فرمایا۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہم سب کو اس بات پر حیرت ہوئی کہ آپ سے پوچھتا بھی تھا اور ساتھ میں تصدیق بھی کیے جاتا تھا۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر اور روز قیامت پر ایمان رکھے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جس پر اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ مل احسان ہو یا رسول اللہ کا لفظ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ فرمایا، مل احسان ہو یا رسول اللہ، کہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا تو رب کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھے یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو یہ سمجھ لے کہ تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر وہ شخص چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا؟ میں نے جواب دیا، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جبریل امین تھے، جبریل علیہ السلام تھے، وہ اس غرض سے آئے تھے کہ تمہارا دین تمہیں سمجھا دیں۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ حاضرین محترم، میں نے کوشش کی ہے کہ تصوف کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں کہ تصوف کا، طریقت کا شریعت کے ساتھ کیا تعلق ہے، شریعت مطہرہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حدیث جبرائیل سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھنے کا حکم دیا، فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھے یہ کیفیت نصیب نہ ہو کہ تو رب کو دیکھ سکے تو یہ سمجھ لے کہ تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے۔ شریعت مطہرہ ظاہر ہے اور طریقت، تصوف، معرفت یہ باطن ہے۔ جب دونوں چیزوں کو اکٹھا کریں گے تو انشاءاللہ نگاہوں کے سامنے سے پردے بھی ہٹیں گے اور اللہ رب العزت کو دیکھنے کا آپ کے اندر قوت بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو ظاہر بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہمارے صوفیاء، ہمارے صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور مختلف مشائخ اعظام جنہوں نے حب دنیا دل سے نکال دی تھی، حب الہی کو دل میں بسا لیا تھا، اپنے رخ دنیا سے موڑ کر مولا کی طرف کر لیا تھا، اور جب رب نے دیکھا کہ بندے نے میرا اپنا رخ میری طرف کر لیا تو رب نے بھی اپنا رخ اس بندے کی طرف کر لیا۔ تو جب بندے کی طرف اللہ نے اپنا رخ کر دیا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اللہ بندے کا ولی ٹھہرا۔ جب بندے نے رخ اپنا اللہ کی طرف کیا
تو بندہ اللہ کا ولی ٹھہرا۔ اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو اگلی نشست میں کریں گے۔ آج تک کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمیں طریقت، تصوف اور معرفت کی سمجھ دے کر اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اللہ حافظ، فی امان۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.